الرجيم بسم الله ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين۔ دو جملے مجھے شوق ہے میں آپ کو لکھوا دوں، بیان تو میں نے کر دیے تھے۔ شیاطین کا اطلاق اکثر قرآن میں کفار جنات پر ہے، بس ایک جملہ یہ ہے، شیاطین کا اطلاق اکثر قرآن میں کفار جنات پر ہے۔ میں نے شیاطین پر آپ کو کفار کا لفظ لکھوایا ہوگا، ایک اور جملہ بھی ساتھ لکھ لیں، مومن جنات تو مذہبی فریضہ سمجھ کر اطاعت کرتے تھے، مومن جنات تو مذہبی فریضہ سمجھ کر اطاعت کرتے تھے۔ آ جاؤ جی، میں نے ایوب علیہ السلام کے قصے میں 3 باتیں لکھوانی ہیں، وہ پہلے لکھوا دیتا ہوں اور پھر میں وہ ایوب علیہ السلام کی آیت کا ترجمہ کروں گا۔ لکھیں جی، ارکان دعا۔ جن دوستوں کو بیانات کا شوق ہے، شوق تو سب کو ہونا چاہیے، اللہ آپ سب کو بیان کی توفیق عرضہ نصیب فرمائے۔ لکھ دیں عنوان ارکان دعا۔ نمبر 1، جس سے مانگ رہا ہے اسے مالک و مختار سمجھے، جس سے مانگ رہا ہے اسے مالک و مختار سمجھے۔ نمبر 2، اسے بخل سے پاک سمجھے، اسے بخل سے، بخیلی بخل سے پاک سمجھے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر مانگے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر مانگے۔ تینوں باتیں ایوب علیہ السلام کی دعا میں ہیں۔ اللہ جب آپ کو بیان کی توفیق دے تو یہ 3 باتیں آپ نے سنانی ہیں انشاءاللہ کہہ دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان پر امتحان آیا، تکلیف تھی۔ ہمارے استاذ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب ہموما اب ہم اللہ و رسولہ۔ فرماتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اب ہموما اب ہم اللہ و رسولہ، جو بات اللہ نے اور اس کے محبوب نے پوشیدہ رکھی ہے تم اس کو پوشیدہ رہنے دو۔ اب اللہ جانتا ہے حضرت کو کیا تکلیف تھی، واللہ عالم، بس ہم اسی کو پوشیدہ رہنے دیتے ہیں۔ وہ استن صابر بکرما کود داد، حمز یوسف لکمہ باہود داد، شعر مشہور ہیں اور پرانے لوگوں نے یاد کیے ہیں۔ جسم میں کیڑے پڑ گئے، معاذ اللہ، کیڑا گرتا تھا اٹھا لیتے تھے، یہاں یہ کھا نا یہ تیرا ہو، ایسی باتیں بنائی ہوئے لوگوں نے، اللہ معاف کرے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے کہتے ہیں بیٹے تھے 18، چھت گری اور سارے فوت ہو گئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیٹے گم ہو گئے۔ تو جب اللہ کریم نے مہربانی فرمائی تو وہ واپس مل گئے، اور پھر اللہ کریم نے اور اتنے بیٹے دے دیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا جو 18 تھے، اور پھر 18 اور بھی دے دیے۔ بہرحال ایک جملہ اور بھی اس بارے میں لکھ لیں، اولاد کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے، اولاد کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے، لیکن محققین نے اس کی تردید کی ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اتنے اور دے دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ایک جملہ شاید رہ گیا ہو پچھلے سبق میں، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ،
نیچے لفظ لکھ لیں جنات اگرچہ شریر ہے، جنات اگرچہ شریر ہے بس، لیکن کنہ لہم حافظین، ہم تھے واسطے ان کے نگرانی کرنے والے۔ کفار جنات سے نقصان کا خطرہ تھا، حافظین کا جملہ لکھیں، کفار جنات سے نقصان کا خطرہ تھا، تو اللہ نے فرمایا حافظین ہم نگرانی کرنے والے تھے، خبردار کفار جنات نقصان نہ پہنچا سکے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اور حضرت یہ دلیل نقلی نمبر 6 ہے، دلیل نقلی نمبر 6، ایوب علیہ السلام کو دیکھو وہ بھی ہم ہی کو پکار رہے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام جب پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، انی مسنی الضر، یقیناً پہنچی ہے مجھے بڑی تکلیف، یہ ندا کا بیان آ گیا، انی مسنی الضر کے نیچے لفظ بیان ندا، یہ ندا کا بیان آ گیا، کیسے پکارا تھا، یقیناً پہنچی ہے مجھے بڑی تکلیف، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں نے دعا کے ارکان لکھا دیے آپ کو، جس سے مانگ رہا ہے اسے مالک کو مختار سمجھ کر مانگے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو مالک کو مختار سمجھ کر مانگا، اور اسے بخل سے بھی پاک سمجھے، اللہ بخیل بھی نہیں ہے، دیتا ہے، اور اپنے آپ کو بندہ محتاج سمجھ کر مانگے، محتاج سمجھ کر مانگ رہے ہیں۔ فاستجبنا لہ، پس دعا قبول کر لی ہم نے، یہ فاستجبنا میں فا تفصیلیہ ہے، تفصیلیہ، آگے معنی لکھ لیں یعنی فاستجبنا لہ، یعنی ہم نے دعا قبول کر لی، واسطے حضرت ایوب علیہ السلام کے فکشفنا ما بہ من ضر، پس کھول دی ہم نے یعنی دور کر دی ہم نے، ما وہ تکلیف، ماں کا معنی تکلیف بھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ تھی، ہم نے دور کر دی کھول دی جو اس کے ساتھ تھی، من ضرن یعنی تکلیف، یعنی تکلیف جو اس کے ساتھ تھی اس کو دور کر دیا، کیا ساتھ تھی یعنی تکلیف، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور دی ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کے اہل ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دیے، ومثلہم معہم، اور مثل ان کے ساتھ ان کے اتنے اور بھی میں اللہ کریم نے دے دیے، رحمتا من عندنا وذکریٰ للعابدین، یہ رحمتاً مفعول لہو ہے، ذکرہ بھی مفعول لہو ہے، رحمتا من ضربتہ تعذیباً، آپ نے مثال پڑھی ہوگی نا، ہمیں مارا میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مفعول لہو ہے، کیوں ہم نے تکلیف دور کر دی، کیوں ہم نے اہل دے دیے، کیوں ہم نے اتنے اور دے دیے، رحمت من عندنا، واسطے رحمت کرنے کے ہماری طرف سے، اپنی طرف سے رحمت کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا، وذکریٰ للعابدین، اور واسطے نصیحت کے عبادت کرنے والوں کے لیے، تاکہ عابدین کو نصیحت حاصل ہو، ذکریٰ للعابدین۔ مونا حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، بھیڑ بکریاں مر گئی تھیں، بستی والوں نے گھر سے نکال دیا تھا، اللہ نے باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے فرمایا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ، جو تکلیف تھی ہم نے اس کو دور کر دیا، بھیڑ بکریوں کا کیا بنا، جانوروں کا کیا بنا، مکان کی چھت گر پڑی، مکان کا کیا بنا وغیرہ، وہ باتیں اللہ نے بیان نہیں کی، اس کا جملہ لکھیں، کشف ضر کی تخصیص کی، کیونکہ مرض کی تکلیف حاضر ہوا کرتی ہے، اور موت یا فقدان اولاد کا گم ہو جانا، ختم ہو جانا، موت اور فقدان اولاد کا غم بعض اوقات غائب ہو جاتا ہے۔
بڑا عجیب جملہ میں نے آپ کو لکھوایا. اب ایک انسان ہے، اس کو بخار ہے، بخار تو مسلسل ہے، سامنے ہے ہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، بندہ کانپ رہا ہے. ایک بندہ ہے اور اس کی اولاد فوت ہو گئی. بعض اوقات اولاد کے فوت ہونے والا غم یاد بھی نہیں رہتا، لیکن جو جسمانی تکلیف لگے وہ تو ہر وقت حاضر ہے. اس لیے اللہ کریم نے جو چیز موجود تھی نا، حاضر تھی نا، ہر وقت سامنے تھی، اس کے دور کرنے کا اللہ کریم نے ذکر کر دیا. اب رحمتن اور ذکرہ، اس کا میں نے جملہ لکھوانا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے. رحمتن لکھے مولانا، رحمتن علت متقدمہ مؤثرہ. یہ کیا ہوتی ہے علت متقدمہ مؤثرہ؟ لکھیں، اہل واپس ہونے کا اصل سبب رحمت تھی. اہل واپس ہونے کا اصل سبب رحمت تھی. اس کو کہتے ہیں علت متقدمہ مؤثرہ. اور جب اہل مل گئی تو یہی واقعہ ذکرہ بن گیا. یہ ہے علت متأخرہ غائیہ. بڑی کتابوں والے ساتھی غور کریں، جب اہل مل گئی تو یہ واقعہ ذکرہ بن گیا، نصیحت بن گیا. اس کو کہتے ہیں علت متأخرہ غائیہ. ایک اور بھی مثلہم ماہم کا جملہ آپ کو لکھوا دوں. لکھیں نمبر 1، اتنے لڑکے اور دے دیے، اتنے لڑکے اور دے دیے. نمبر 2، اولاد کی اولاد مل گئی. اولاد کی اولاد کیا ہوتی ہے؟ پوتے. یعنی پہلے مثال کے طور پر 18 بچے تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ نے 18 بچے دے دیے، پھر 18 بچوں کی آگے اللہ نے اولاد پیدا کر دی. اولاد کی اولاد، مثلہم ماہم. دونوں باتیں علماء نے فرمائی، آپ کو دونوں لکھوا دی. اب میں آسان آپ کو جملہ لکھوا دوں. یہ جو علت آپ کو لکھوائی ہے نا رحمتن پر، ایک اور جملہ بھی لکھنے بڑا آسان، عام جو ساتھی چھوٹے ہیں ان کے لیے جملہ لکھوا دیتا ہوں. اس کام کے ہونے سے پہلے رحمت آئی، اس کام کے ہونے سے پہلے رحمت آئی تو شفا مل گئی. کرنے والوں میں سے تھے. صابرین پر لکھیں احکام تشریعیہ و تکوینیہ. احکام تشریعیہ و تکوینیہ، شریعت کے احکام پر اور تکوینی اللہ جو بھی حکم دیتا ہے کائنات میں، تمام کے تمام احکام پر ڈٹ جانے والے تھے، اللہ کے آگے فرما بردار. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی خاص رحمت میں. خاص لکھے اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے تھے. اعلیٰ درجہ نیچے لکھنا ہے، اوپر لکھ لیں کمال نبوت. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. مولانا ذوالکفل کا ایک جملہ لکھ لیں چھوٹا سا، بے معنی ضمانت والا. بس یہ ان کا نام نہیں تھا، انہوں نے اپنے نبی کو ضمانت دی تھی کہ میں رات کو جاگا کروں گا اور دن کو روزہ رکھا کروں گا. ان کی نبوت میں اختلاف ہے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ نبی تھے، کیونکہ اکثر ان کا تذکرہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں آیا ہے. جہاں نبیوں کا ذکر ہو تو ان کا ذکر آتا ہے، اس لیے یہ نبی تھے. اکثر علماء کا قول یہی ہے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. دلیل نقلی تفصیلی نمبر 8. اور مچھلی والے پیغمبر اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب چلے گئے ناراض ہو کر، اس کے نیچے لکھیں اپنی قوم پر.
اپنی قوم پر ناراض ہو کر چلے گئے. پیغمبر اللہ پر تو ناراض ہو نہیں سکتا، ناراض ہو کر چلے گئے اپنی قوم پر. فظن ان لن نقدر علیہ، بس خیال کیا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ ہرگز نہیں تنگی کریں گے ہم اس پر. یہ جو لن نقدر ہے یہ قدر سے ہے، قدرت سے نہیں ہے. علماء کرام لن نقدر قدر سے ہے، قدرت سے نہ کہ ہم قدرت نہیں رکھیں گے اس پر، نہ اللہ نقدر علیہ کہ ہم نہیں تنگی کریں گے اس پر، کیونکہ تبلیغ تو میں نے پوری کر دی ہے. فنادا فی الظلمات، پس پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور پانی کا اندھیرا. اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ ان تفسیریہ ہے، ندا کی تفسیر ہو رہی ہے. کیسے پکارا؟ یوں پکارا لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی الہ مگر صرف تو ہی تو ہے، سبحانک تو پاک ہے اعتراضوں سے، انی کنت من الظالمین، یقیناً ہوں میں قصور کرنے والوں میں سے. ساتھی میری طرف دیکھیں، میں 2-3 باتیں عرض کروں، مہربانی کریں، سر اوپر اٹھائیں، کان میری طرف لگائیں. حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے سامنے تبلیغ کی، بڑی طویل مدت تک مایوس ہو گئے کہ قوم نے بات نہیں مانی. تو قوم کو فرما دیا کہ تم پر 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہ فرما کر حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے. اب جب قوم پر عذاب آنے والا ہے تو اللہ کا پیغمبر جہاں موجود ہو وہاں تو اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا. تو حضرت چلے گئے، وہ قوم پر عذاب آ جائے گا. دریا کے کنارے پہنچے، ہجرت کی بغیر اللہ کی اجازت کے. تو کشتی میں بیٹھے، کشتی چل پڑی، درمیان میں پہنچی، کشتی پھنس گئی. اب 2 قول ہیں جو میں بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس پر غور کریں. ایک قول تو یہ ہے، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد، ان کا ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے راہ ندائے دیگر است. کشتی جب پھنس گئی تو کشتی والوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام ہے جو مالک سے بھاگا ہوا ہے، کون ہو سکتا ہے، قرآن اندازی کرو. 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی، تینوں دفعہ نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. حضرت نے سمجھا کہ میں اللہ سے اجازت لے کر نہیں آیا تھا نا، اس لیے میرا نام نکل رہا ہے. خود دریا میں چھلانگ لگا دی. آگے مچھلی منتظر تھی، حضرت اس کے پیٹ میں چلے گئے، وہ نیچے جا کر سمندر کی تہ میں بیٹھ گئی. حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے. مور کے پر کے ذریعے اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی تھی. اب یہ بات تو بڑی عجیب ہے، مور کے پر کا کیا وزن ہوتا ہے کہ اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی. اونٹ بیٹھا تھا، اس پر بوجھ رکھتے گئے. مثال کے طور پر اونٹ کی طاقت تھی 10 بوریاں اٹھانے کی. 10 بوریوں سے ایک ذرہ بھی اگر اوپر رکھا جاتا تو اونٹ کی کمر ٹوٹ جاتی. اب 10 بوریاں پوری رکھی گئیں، اور جب مور کا پر اوپر رکھا گیا لادنے کے لیے تو اس کی کمر ٹوٹ گئی. یہ ایک محاورہ ہے کہ مور کے پر کے ذریعے کمر ٹوٹ گئی. تو حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی یوں تعبیر فرمایا کرتے تھے کہ کشتی جب پھنس گئی تو کشتی والوں نے کہا بھئی وزن زیادہ ہو گیا ہے، ہم نے وزن کم کرنا ہے، ایک آدمی کو نکالنا پڑے گا. دونوں باتوں میں آپ نے فرق سمجھا؟ دونوں باتوں میں فرق. بھئی ایک بندے کو نکالنا پڑے گا، وزن زیادہ ہو گیا ہے، کشتی اس وجہ سے آگے نہیں جا رہی، پھنس گئی ہے. اب قرآن اندازی کرو، 3 دفعہ نام یونس علیہ السلام کا نکلا تو حضرت یونس نے خود دریا میں چھلانگ لگا دی. ایک بات تو یہ ہو گئی، دونوں باتیں ذہن میں رکھنا. اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، اب آپ کی بھرپور توجہ ہونی چاہیے. ایک علماء کرام کے طائفے کا یہ کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، اور بستی سے باہر جا کر حضرت یونس علیہ السلام انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ عذاب آ رہا ہے. اب اس پر بحث تو ہم انشاءاللہ سورۃ یونس میں کریں گے. جب عذاب آیا، ابھی عذاب آ کر چمٹا نہیں تھا
قوم والوں نے معافی مانگی، میدان میں نکل آئے، بچے بوڑھے عورتیں جوان رونا پیٹنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سورۃ یونس میں آپ کو اقوال لکھواؤں گا علماء کرام کے کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کیوں ٹل گیا تھا، یہ نمونے کا عذاب تھا یا یہ عام مخصوص منہ الباس ہے، یہ ساری باتیں وہاں ہوں گی، اور میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ جب عذاب آ کر چمٹ جائے اس وقت بندہ معافی مانگے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، لیکن عذاب چمٹنے سے پہلے اگر بندہ معافی مانگ لے تو اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ انہوں نے عذاب چمٹنے سے پہلے چونکہ معافی مانگی، عذاب ٹل گیا۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا بھئی عذاب تو واپس چلا گیا ہے، اگر میں قوم کے پاس گیا تو جھوٹا سمجھا جاؤں گا، میں نے کہا تھا عذاب آئے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس دور میں رواج تھا جس بندے کا جھوٹ ثابت ہو جاتا جھوٹے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اگر میں قوم میں واپس گیا تو میں تو جھوٹا سمجھا جاؤں گا، عذاب تو واپس چلا گیا ہے، میں نے کہا تھا تم تباہ ہو جاؤ گے، میں بستی میں واپس جاتا ہی نہیں ہوں۔ کنارے پر پہنچے، کشتی میں بیٹھے، کشتی چل پڑی، پھنس گئی۔ اب دونوں باتوں میں فرق آپ نے سمجھ لیا۔ پہلا قول یہ عرض کیا کہ تبلیغ پوری کر دی، بتا دیا عذاب آئے گا، خود چلے گئے، اور دوسرا قول انتظار میں تھے بستی کے باہر، عذاب واپس ہوا تو سمجھا میں تو جھوٹا سمجھا جاؤں گا، عذاب تو ٹل گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے جھوٹا سمجھ کر بستی والے قتل کر دیں۔ یہ تو پتہ نہیں تھا کہ وہ بستی والے سارے ایماندار بن چکے ہیں اور میری غلامی کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ قصہ سمجھ آ گیا؟ اب یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنا، ایک لفظ میں لکھوا نہیں سکتا، معذرت ہے۔ فنادا فی الظلمات، اب میں آیت پر بحث کرتا ہوں۔ پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں، تین اندھیرے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا، اللہ الہ الا انت سبحانک، ان تفسیریہ لا الہ الا انت سبحانک۔ ہمارے استاد حضرت شیخ التفسیر والحدیث مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت قاضی صاحب حضرت کی بات نقل کرتے تھے، اگر تم نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہو تو یونس علیہ السلام کی دعا کو سمجھ لو۔ اب یہاں معنی لا الہ الا انت، اللہ تیرے بغیر معبود کوئی نہیں، نہ یہاں معبود والا معنی نہیں، یہاں لا الہ کا معنی ہے لا الہ الا انت، تیرے بغیر میری غیبانہ پکاریں سننے والا اور کوئی نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں ہوں، سمندر کی تہ میں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں مانا غائبانہ پکارے سننے والا۔ دوسرا مانا لا الہ الا انت، تیرے بغیر میرے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں۔ الہ کا مانا حالات کو جاننے والا۔ تیسرا معنی حضرت صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، لا الہ الا انت، تیرے بغیر میری مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں۔ چوتھا معنی لا الہ الا انت، تیرے بغیر مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکالنے والا کوئی نہیں۔ الہ کا معنی یہاں پر غیبانہ پکارے سننے والا، حالات جاننے والا، اور مشکل کو حل کرنے والا، حاجت کو پورا کرنے والا۔ یہ حضرت صاحب وہاں والے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ۔ سبحانک، آپ نے غور نہیں کیا، میں نے سبحانک پر ایک لفظ بولا ہے ابھی، سبحانک تو اعتراضوں سے پاک ہے۔ کیا معنی کیا سبحانک کا؟ تو اعتراضوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، انی کنت من الظالمین۔ ورنہ ہر جگہ سبحان کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، حاشیے پر جملہ لکھیں، سبحانک تو اعتراضات سے پاک ہے، نافرمانوں کو ڈھیل دیے رکھے اور مقربین کو آزمائش میں ڈال دے۔ تجھ پر اعتراض کون کر سکتا ہے؟ کچھ مولانا سمجھ بھی آیا ہے جملہ کہ نہیں آیا؟ سبحانہ کس سے تو پاک ہے؟
اعتراضات سے پاک ہے اللہ، نافرمانوں کو، دشمنوں کو، باغیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو ڈھیل دیے رکھے، اور اپنے جو مقرب لوگ ہیں ان کو امتحانوں میں ڈال دے۔ اللہ تو پاک ہے، تجھ پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحانک، تو اعتراضات سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، یقیناً ہوں میں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے۔ ظالمین کا کیا معنی کیا؟ نقصان کرنے والوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ ظالمین سے وہ ظلم مراد نہیں ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ ہی آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، چیز کو رکھنا کہاں تھا اور رکھ کہاں دیا گیا۔ انی کنت من الظالمین، میں قصور کرنے والوں میں سے ہوں۔ سبحانک، اللہ تو قصور سے پاک ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، قصور میرا ہے بغیر اجازت کے میں چلا گیا تھا۔ اب ایک اور آپ کو جملہ سناتا ہوں، سورۃ الکہف کھولیں، حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ کا معنی آپ کو سناؤں۔ سورۃ الکہف کھولیں، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، یہ صفحہ ہے 269 آیت نمبر 33، کلتا الجنتین آتت اکلہا، جلدی کرے دو ساتھی مل کر دیکھ لیں، دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ دیتا تھا میوہ اپنا پورا پورا، ولم تظلم منہ شیئا، نہیں کمی کرتا تھا اس میں سے کسی چیز کی۔ ظلم کا معنی کمی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، میں نے لکھوایا تھا مولانا، ظلم بمعنی کمی، تو یہاں بھی یہ معنی ہے۔ حضرت شیخ پنج پیر معنی کرتے تھے، انی کنت من الظالمین، یقیناً ہوں میں کمی کرنے والوں میں سے، اللہ میرے اسباب کم میں نہیں نکل سکتا۔ کیا معنی ہے من الظالمین کا؟ میرے اسباب کم میں نہیں نکل سکتا۔ انی کنت من الظالمین، یقیناً ہوں میں کمی کرنے والوں میں سے، میں نہیں نکل سکتا، تو مہربانی کر۔ فاستجبنا لہ، پس دعا قبول فرمائی ہم نے حضرت کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے نجات دے دی پریشانی سے، ہم نے نجات دی، بھئی خود نجات حاصل کرنے والے وہ نہیں تھے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تیرا قانون یونس علیہ السلام پر بند ہو گیا، فرمایا نہیں، اور اسی طرح نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ جو بندہ میرے ساتھ ایمان یقین رکھ کر مجھے بلاتا رہے گا، میں اسی طرح نجات دیتا رہوں گا۔ مولانا سامنے ایک اور جملہ بھی لکھ لیں، شرائط دعا۔ شرائط دعا نمبر 1، جو چیز مانگی جا رہی ہو وہ دینے والے کے پاس ہو۔ جو چیز مانگی جا رہی ہو وہ دینے والے کے پاس ہو۔ نمبر 2، دینے والا بخیل نہ ہو۔ نمبر 3، مانگنے والا اپنے آپ کو عاجز و محتاج سمجھ کر مانگے۔ یہ تینوں باتیں یونس علیہ السلام کی دعا میں ہیں۔ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ دینے والے کے پاس ہو۔ میں نے لالے کو کہا ٹوپی مجھے دے دو، دیوڑی نہیں، مہربانی کرو، مت آکو بھائی، ٹوپی مجھے دے دو۔ اب اس کے لالے کے پاس ہوگی تو مجھے دے گا۔ میں معافی مانگنا یہ، اچھا ٹوپی تو ہے لیکن جس سے مانگ رہا ہوں وہ، اب میں نے اگلے نہیں کہتا، لالا ناراض ہو جائے گا، بھائی یہ دینے والا بخیل ہو، جس سے مانگ رہا ہوں وہ پھر کیسے ملے گی؟ اچھا چلو، لالا بخیل بھی نہیں ہے، ٹوپی اس کے بعد دینا کہ نہیں دیتا، دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ لیکن جاؤ جا نہیں دیتا، بندہ آجزی کے ساتھ مانگے، یار مہربانی کرو یار مجھے ٹوپی دے دو، میرے سر پر نہیں ہے جی، مہربانی کرو، تو مانگنے والا عاجز سمجھ کر مانگے، دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟
دینا کہ نہیں دیتا؟ وہ جاؤ نہیں دیتا. بندہ مانگنے والا اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر مانگے. یہ تینوں باتیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي. مولانا آگے بات آئے گی انشاءاللہ، سورۃ صاد میں پڑھیں گے. تو حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے، پھر اللہ نے کدو کا ایک اس کے اوپر درخت پیدا کر دیا. اب کدو کا درخت تو نہیں ہوتا، شجرۃ من یقطین. اللہ نے اس کو درخت کیوں کہا؟ یہ بات ساری وہاں کریں گے انشاءاللہ. کدو کی تو بیل ہوتی ہے، درخت نہیں ہوتا، یہ وہاں باس کریں گے. پھر اس پر مکھی نہیں بیٹھتی، پھر ہرنی آ کر حضرت کو دودھ پلاتی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں وہاں ہوں گی. اب خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی غیبانہ حاجات میں اللہ کو پکارا تھا. اکرام الانبیاء بعد الابتلاء اور نفی شرک فی الدعاء، یہ سورت کا موضوع تھا. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، دلیل نقلی نمبر 9. اور زکریا علیہ السلام جب پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو. زکریا علیہ السلام نے بیٹا ہم سے مانگا تھا، اے میرے پروردگار لا تذرنی فردا، نہ چھوڑ تو مجھ کو اکیلا. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو بہتر ہے وارثوں کا، اصل بہتر وارث تو تو ہی ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے دعا قبول کی حضرت زکریا علیہ السلام کی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور عطا کر دی حضرت کو یحییٰ علیہ السلام. آپ پڑھ چکے سورۃ مریم میں تفصیل سے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اولاد کے قابل بنایا ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے اس کی بیوی کو. إِنَّهُمْ كَانُوا، بس اس پر لکھیں إِنَّهُمْ كَانُوا پر. یہ آیت تمام انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہے. یہ آیت تمام انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جلدی کیا کرتے تھے نیکیوں کے کام میں. فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے. ویدعوننا، اور پکارا کرتے تھے ہمیں. رغبا ورہبا، امید رکھ کر اور توقع رکھ کر. امید رکھ کر، توقع رکھ کر، ورہبن، اور ڈر کر. راغبینا و راہبینا، عبارت کیا بنے گی؟ یدعوننا، صرف ہمیں پکارا کرتے تھے، صرف نیچے لکھ لیں. رغبا و رہبا، در حالے کے رغبت کرنے والے ہوتے تھے، امید کرنے والے ہوتے تھے. وراہبینا، اور ڈرنے والے ہوتے تھے میں اللہ کریم سے. مجھ سے امید رکھ کر اور ڈر کر صرف ہمیں پکارا کرتے تھے. مسلک الانبیاء فی مسلۃ الدعاء وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ انبیاء علیہ السلام واسطے ہمارے خاشعین، عاجزیاں کرنے والے تھے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کا نام جو اونچا لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا. تمام انبیاء علیہ السلام صرف کس کی پکار کیا کرتے تھے؟ اور جو بندہ غیر اللہ کی پکار کر رہا ہے، وہ غیبانہ پکار کر رہا ہے، سارے انبیاء کرام کا مخالف ہے، وہ سارے انبیاء کرام کا دشمن ہے، سارے انبیاء کرام کا گستاخ ہے. والتی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا، دلیل نقل نمبر 10. یہ بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام سے دلیل نقلی آ گئی. والتی، اور وہ عورت، احسنت فرجها، جس نے محفوظ رکھا اپنی شرمگاہ کو. فنفخنا فیہا من روحنا. علماء ذرا مہربانی کریں، کان میری طرف لگائیں بڑے ساتھی. والتی احسنت فرجها، اور وہ بی بی مریم جس نے محفوظ رکھا احسنت فرجها، اپنی ناموس کو. فرجها، اپنی شرمگاہ اور ناموس کو محفوظ رکھا. فنفخنا فیہا من روحنا، پس پھونک دیا ہم نے فیہا من روحنا، اس گریبان میں، من روحنا، اپنی پیدا کی ہوئی روح کو. مانا فی ہا کے نیچے گریبان لکھیں. میں نے پہلے فرج کا معنی گریبان کیا ہے، ہاں نہ تو کریں. اور فی ہا میں جب ہا ضمیر میں نے راجع کی ہے تو معنی کیا کیا؟ گریبان کیا. اب یہ کیا راز ہے؟ حاشیے پر لکھیں. فرج کے دو معنی، جلدی کریں، بڑی علمی بات ہے. فرج کے دو معنی. نمبر 1،
شرمگاہ۔ نمبر 2 گریبان، صنعت استخدام، خدمت سے صنعت استخدام